اللہ کریم ہمیں علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، آج کی گفتگو کا موضوع ہے رزق اور رازق۔ ان دونوں کے حوالے سے آپ کی معلومات میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت کے لیے جب اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے بندوں کو حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے بندوں کو اس بات کا صاف حکم دے دیا کہ جب نماز کے لیے اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ کر نماز کی طرف چل پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ اب بندے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اتنی دیر اگر میں اپنا کاروبار چھوڑ کے جاؤں گا، چونکہ قرآن میں صاف لفظ ہے وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ کے چلے جاؤ۔ خیال آ سکتا ہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اتنا نفع کم ہوگا، گراہک چلے جائیں گے، کسٹمر واپس پلٹیں گے، تو میرا بھلا اس میں ہے کہ میں اپنے کاروبار ہی میں لگا رہوں، یہ خیال آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذان ہوتے ہی اپنا کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، اگر تمہارے پاس علم ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، چونکہ اب تم رزق سے رازق کی طرف آ رہے ہو، اب تم رزق سے رزاق کی طرف آ رہے ہو، اور وہ رب جو تمہیں رزق دیتا ہے، جب تم اس کی بارگاہ میں آؤ گے تو پھر جانتے ہو وہ رب اللہ کی بارگاہ میں آنے والے کو پھر کیا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ والی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب جب تم اپنا خرید و فروخت چھوڑ کر، دکان کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آ گئے، اب تم نے نماز پڑھ لی، خیر بہتر بھلائی والا کام کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب جب نماز پڑھ چکے ہو اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اب تم جو رزق تلاش کرو گے وہ اللہ کا فضل تمہیں ملے گا، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اب جب تم واپس اللہ کی بارگاہ سے پلٹو گے تو اب وہ صرف رزق نہیں ہوگا، وہ تمہارے لیے اللہ کا فضل ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا فضل جب ملتا ہے تو بندے کو تھوڑا بھی ملے تو پرسکون رہتا ہے، وہ اطمینان میں رہتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے عبادت کے بعد پھر رزق کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور باضابطہ اس رزق کو اللہ رب العزت نے اپنا فضل قرار دیا۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو سبع سنابل شریف میں میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں گیہوں کا ایک دانہ کھانے سے منع فرمایا تھا، مگر جب انہوں نے وہ دانہ کھا لیا
اور اس کے بعد حالانکہ وہ آپ کا کھانا ایک خطأ اجتہادی تھی، گناہ نہیں تھا، معصیت نہیں تھی، کیونکہ نبی گناہ سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، آپ نے وہ دانہ کھا لیا اور جب زمین پر اترے تو آپ نے الٹی کر دی، قے کر دی، تو جب وہ دانہ جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا وہ دانہ کھایا بھی جنت میں، اور کھایا ابو البشر آدم علیہ السلام نے، اور جب اس پر آپ نے نادم ہو کر قے کر دی، الٹی کر دی، تو تفسیر میں لکھا گیا، میر عبد الواحد بلگیرانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس قے کو جن حشرات الارض اور سانپ نے چاٹا اور کھایا تو اس کی وجہ سے ان کے تالوؤں میں اور ان کے جسم میں زہر پیدا ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یعنی ایک ایسی چیز جس سے اللہ نے منع کیا تھا مگر کھا لیا۔ چونکہ یہ مقام ادب ہے، یہاں میں زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتا۔ ایک منع کیا تھا، وہ جنت کا دانہ تھا، کھانے والے ابو البشر معصوم نبی ہیں، اس کو قے کر دی تو اس کو کھانے سے زہر پیدا ہوا، اور جس گھاس پر وہ قے لگی تھی اس گھاس میں بھی زہر پیدا ہوا، اور اس دانے کے اثر کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ قابل پیدا ہوا، جو سب سے پہلا اس دنیا کا قاتل اور خون کرنے والا اور بت پرستی کرنے والا۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، میری فرما بردار ہو، میری بیوی میرے کہے پر چلے اور میرا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلے۔ تو پھر نصیحت حاصل کرو اس چیز سے کہ ایک دانہ جو جنت کا تھا، کھانے والے معصوم نبی، اس کو قے کر کے نکال دیا، جن حشرات الارض زمین کے کیڑوں نے اس قے کو کھایا ان میں زہر پیدا ہوا، جس گھاس پر پڑا وہ اس میں بھی زہر پیدا ہوا، اور اس سے جو آپ کی نسل میں پیدا ہوا وہ قابل پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں فرماتا ہے اے ایمان والو، جب اذان ہو جائے تو اب تم خرید و فروخت مت کرو، اب تم کاروبار اور دکان میں لگے ہوئے ہو تو تم رازق کو چھوڑ کر رزق کو ڈھونڈ رہے ہو، تو پھر تم کتنا بھی جمع کر لو گے مطمئن نہ ہو سکو گے، اور پھر اس کے ذریعہ جو تم کھاؤ گے تو تمہیں قرار کیسے ملے گا، اس سے نسلیں پیدا ہوگی، وہ کیسے فرما بردار ہوگی۔ تو آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب ہم نماز ادا کر لیں تو اب ہمارا رب ہمیں حکم دیتا ہے فانتشروا فی الارض، اب جاؤ جا کر کے اللہ کا رزق تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اب جو تم رزق ڈھونڈو گے، جو تمہیں رزق رب دے گا وہ صرف رزق نہیں، وہ اللہ کا فضل ہوگا۔ غور کیجیے آپ، یہ کتنی اہم ترین تعلیمات ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان الحمدللہ جو مسجد کے آس پاس جن کی دکانیں ہیں، کاروبار ہیں، اپنے بزنس ہیں، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ مسجد آ جاتے ہیں، اور مسجد آ کر کے پھر اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، تو حقیقت میں ذالکم خیر لکم پر بھی وہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ فضل الہی بھی تلاش کر رہے ہیں، اور لعلکم تفلحون کی صورت میں وہ دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی بھی پا رہے ہیں۔ یہ چیز ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ایک اور آیت۔ دیکھیے، مدینۃ المنورہ میں ہجرت فرما کر جب ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو سخت قحط سالی پڑی، کھانے پینے کی چیزیں مشکل سے ملتی تھی۔ ایسے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارکہ پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور اس وقت تک یہ حکم بھی نہیں آیا تھا کہ نبی خطبہ دے رہے ہو تو تم جا نہیں سکتے، ایسا کوئی حکم آیا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اتنے میں دحیہ کلبی جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایک
تجارتی سامان قافلہ لے کر مدینہ طیبہ میں شام سے پہنچے، اور انہوں نے آواز لگائی اور ان کی طرف سے اطلاع دی گئی ڈھول بجا کر کے کہ سامان تجارت شام سے آیا ہے، خریدنے والے خرید لو۔ تو جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ابھی تک انہیں خطبے کے اندر اٹھ کر جانے سے روکا نہیں گیا تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی کم تھی، اللہ رسول نے صاف منع بھی نہیں کیا تھا، اور ادھر کھانے پینے کی چیزیں بھی کم ملتی تھی۔ اب انہیں ایسا لگا کہ اگر ہم لیٹ جائیں گے تو چیزیں بک جائیں گی، اور جب کم رہیں گی تو مہنگی بھی ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو ابھی تو نماز تو باقی ہے، خطبہ ہی تو چل رہا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، سامان خرید کر جلد واپس آ جائیں گے تاکہ نماز میں شرکت ہو جائے۔ اب جیسے ہی وہ لوگ گئے حضور کو خطبے کی حالت میں چھوڑ کر، تو قرآن میں آیت نازل ہو گئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ قرآن میں آیت نازل ہو، کیا ترجمہ اس کا؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا، باجے کی آواز سنی، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف چل پڑے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے محبوب تمہیں خطبے کی حالت میں کھڑا چھوڑ کر چلے گئے۔ قل، محبوب اب تک تو انہیں نہیں بتایا گیا اس لیے وہ چلے گئے، اب آپ انہیں بتا دے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، تجارت میں جو کچھ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس سے بھی زیادہ ہے، چونکہ یہ رزق کی طرف نہیں رازق کی طرف تم آئے، یہ رزاق مطلق کی بارگاہ کے اندر تم آئے ہو، واللہ خیر الرازقین، اور جان لو اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ دوستان محترم، اب یہ ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسی بات ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، دکان پہ ہیں، کسی بھی دنیاوی مشاغل میں ہیں، اور اذان کی آواز آتی ہیں، عبادت کے لیے ہمیں پکارا جاتا ہے، تو یہ آیتیں ہمیں مخاطب کرتی ہیں کہ تم نے اپنا کام کاج چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہے۔ ذکر کی طرف آؤ گے تو رازق کی طرف آ رہے ہو، رزاق کی طرف آ رہے ہو، اور اس کی بارگاہ سے تم پلٹ کر جاؤ گے تو تمہیں فضل الہی ملے گا، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لیکن یاد رکھنا آخری بات، اور وہ یہ ہے کہ اس میں آزمائشیں بڑی ہیں، چونکہ یہ نارمل اور معمولی بات نہیں۔ دنیا کا مال تو چونکہ نظر آتا ہے نا، اور نیکیاں نظر نہیں آتی، ثواب نظر نہیں آتا، لیکن میں کیا بتاؤں آپ کو، جن لوگوں کو ان نیکیوں کی لذت مل جاتی ہے نا، ان نیکیوں کی نماز کا ٹیسٹ جنہیں مل جاتا ہے، وہ پھر نیند چھوڑ کر کے بھی مسجد آنے میں ذرا تاخیر نہیں کرتے، چونکہ انہیں اس میں لذت محسوس ہو رہی۔ اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ نماز ایسی ادا کرو کہ جس سے تمہیں لذت محسوس ہونے لگے، تمہیں لذت آنے لگے، تمہارا دل خوش ہو جائے کہ میں نے نماز ادا کر لی۔ اب دیکھو یہاں پر آخری بات، آزمائشیں کیا ہوتی ہیں اس کو یوں سمجھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی، یعنی 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بہت خوشحالی سے زندگی گزارتے تھے، بڑے مالدار لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمایا، امتحان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام، ہفتے کے باقی دنوں میں یہ مچھلی کا شکار کرتے رہیں، مگر سنیچر کے دن انہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے۔ یہ رہتے بھی تھے سمندر کے کنارے، مالدار بھی بہت تھے، کاروبار بھی مچھلی کا تھا، اور سنیچر کے دن ہفتے میں ایک دن انہیں شکار سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ جب اللہ رب العزت نے انہیں منع کیا
کہ اس دن شکار نہ کرو، تو ان لوگوں کو شیطان نے یہ حیلہ بتایا، تو انہوں نے جمعہ کے دن سمندر سے دور کچھ گڈھے بنائے، اور سنیچر کے دن جس دن انہیں شکار سے منع کیا گیا تھا اس دن انہوں نے سمندر سے نالیاں بنا کر کے ان گڈھوں کا رخ دے دیا، جس کی وجہ سے سمندر کی پانی کے ذریعے مچھلیاں ان گڈھوں میں آ گئی، اور جب گڈھوں میں مچھلیاں آ گئی تو انہوں نے اس کو پیک کر دیا۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے سنیچر کے دن تو شکار کیا نہیں، پھر وہ اتوار کے دن اس کو مچھلی کو نکال لیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے سنیچر کے دن جو روکا گیا ہے اس میں شکار نہیں کیا، مگر حقیقت میں مچھلی کو قید کر لینا یہی تو اس کا شکار کرنا تھا۔ جو تمہارے قبضے، کنٹرول اور بس میں آ گیا تو وہ تمہارے ہاتھ میں ہی تو آ گیا، اور اسی سے تو تمہیں روکا گیا تھا۔ اور خدا کی طرف سے آزمائش دیکھو کہ جس دن روکا گیا تھا اس دن مچھلیاں سمندر کے اوپر بہت زیادہ نظر آنے لگی۔ اب ان کے منہ میں رال ٹپکنے لگی کہ اتنی زیادہ مچھلیاں ہیں، چھوڑ دیں ہم، کیسا کریں؟ اتنی تو پورے ہفتے میں نہیں آتی ہیں، اتنے کسٹمر تو فجر سے لے کر کے ظہر سے لے کر عصر تک نہیں آتے، عصر کی نماز کے وقت ہی سارے کسٹمر آتے ہیں جی۔ تو اب اس وقت ہم نماز کے لیے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا تو پورے دن میں تو ایسے ہی کچھ نہیں ہوتا، اسی وقت تو کسٹمر آتے ہیں۔ سنیچر کے دن ہی زیادہ مچھلیاں آتی تھی، اور ان کی آزمائش ہوئی، لیکن انہوں نے شیطانی حیلے پر عمل کرتے ہوئے گڈھے بنا لیے، نالیاں بنا لی، اور اس کی وجہ سے سمندر کے ارد گرد جو گڈھے بنائے تھے اس میں پانی کے ذریعے مچھلیاں انہوں نے قید کر لی۔ اب یہاں 3 گروہ ہو گئے اس قوم میں، جنہیں منع کیا گیا تھا نا، اس قوم کے اندر 3 گروہ ہو گئے، 70,000 میں 3 الگ الگ لوگ تقسیم ہو گئے۔ بعض لوگ وہ تھے جو اس کام کو کرتے تھے، منع کرنے کے باوجود بھی نہیں، عبادت کا دن ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا، ایک دن تمہیں عبادت ہی کرنی ہے، تمہیں کام کاج نہیں کرنا ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے پکڑ لی۔ ایک گروہ ایسا تھا جو منع کرتا تھا کہ ایسا مت کرو، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی، عذاب آئے گا، انہوں نے نہیں مانا۔ تیسرا ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہوں نے کہا کہ اب یہ مانتے ہی نہیں تو اب ہمارے دعوت و تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ، وہ خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ لوگ جو نہیں مانتے تھے، جو رازق کو چھوڑ کر رزق کی طرف چلے، تو پھر عالم یہ ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، انہیں مہلت 70 برس تک ملی، پکڑ فوراً نہیں ہو جاتی، 70 برس تک مہلت ملی، مگر جب وہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود مسلسل اس دن مچھلیوں کا شکار کرتے رہے عبادت چھوڑ کر کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ وہ سب کے سب بندر ہو گئے۔ احساس باقی تھا، سوچ سمجھ باقی تھی، جسموں سے بدبو آ رہی تھی، لیکن 3 دن بھوک پیاس برداشت کر کے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ باقی جو 2 گروہ تھے، ایک منع کرنے والا اور ایک چپ رہنے والا، یہ جو علماء مبلغین آپ کی بستیوں میں کام کرتے ہیں، اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، شکر کرو اس پر خدا کا۔ وہ لوگ جو منع نہیں کرتے تھے پھر بھی بچ گئے، اس لیے کہ کچھ تو منع کر کے فرض کفایہ ادا کر رہے تھے، یعنی کچھ لوگ تو گناہ سے روک رہے تھے۔ جب جیسے جنازہ ہو، اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو پوری قوم بری ذمہ ہو جاتی، مگر کوئی نہ پڑھے تو سب کے سب گنہگار ہوتے۔ تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہاں پر بھی 2 گروہ تھے، ایک صاف منع کرتا تھا کہ تم باز آ جاؤ،
یہ غلط کر رہے، اللہ نبی کی نافرمانی کر رہے، تو وہ باز نہیں آئے، تو وہ تو بندر ہو گئے جنہیں منع کیا تھا اور باز نہیں آئے، مگر منع کرنے والوں کو اللہ نے بچا لیا، اور منع کرنے والے چونکہ تھے اس وجہ سے منع نہ کرنے والے بھی بچ گئے، چونکہ اب کم از کم قوم میں ایک گروہ تو تھا جو حق کی دعوت دے رہا تھا، ایک گروہ تو تھا جو سچ بول رہا تھا، ایک گروہ تو تھا جو اللہ رسول کا حکم سنا رہا تھا، تو اس گروہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے منع نہ کرنے والے کو بھی بچا لیا۔ جو دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے وہ کام کرنے والوں پر تان تشنی اور دوسرے الزامات نہ لگائیں ان کے اوپر، وہ جو کر رہے ہیں وہ تمہارا بھی کفایہ ادا کر رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی نصیحت ملی کہ جو اللہ کا ذکر چھوڑ کر، اللہ کی عبادت چھوڑ کر محض دنیا حاصل کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت نے بندروں کی صورت میں بدل دیا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، رزق اور رازق دونوں کا اپنے اپنے وقتوں پر ہمیں لحاظ رکھ کر کے عبادت بھی کرنی ہے اور رزق کی طرف بھی جانا ہے۔ عبادت کی ادائیگی کے بعد رزق کی طرف جائیں گے، وہ رزق برکت والا بھی ہوگا، اللہ کا فضل بھی ہوگا۔ ذالکم خیر لکم کی صورت میں وہ رزق تمہارے لیے خیر بھی ہوگا، لعلکم تفلحون کی صورت میں وہ رزق تمہارے لیے فلاح اور کامیابی بھی ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی آپ الحمدللہ آس پاس بستے ہیں، اذان ہو مسجد آ جایا کریں اور پھر نماز پڑھ کر کے اطمینان سے آپ اپنے کاروبار پر جائیں۔ اللہ نے ہمارے نصیب میں، ماں کے پیٹ میں ہم 4 مہینے کے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھ دیا ہے، اور جتنا لکھا ہے اس کو حاصل کرنے سے پہلے ہمیں موت نہیں آئے گی۔ تو جس رب نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس کے پیچھے ہم دوڑ کر اپنی عبادت کو کیوں ضائع کریں؟ وہ تو ملنے ہی والا ہے، ملنے ہی والا ہے۔ ایک بات بتا دوں، حضرت بایزید بستامی کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ ایک جگہ سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا تھا، گھوڑے سے آپ نے زین اتاری اور ایک شخص بیٹھا تھا، اس کو کہا تم یہ زین سنبھالو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ آپ نے جاتے ہوئے یہ نیت کی کہ میں نماز پڑھ کے آؤں گا تو اس شخص کو اتنی دیر گھوڑے کی زین سنبھالنے کے بدلے میں 2 درہم دوں گا۔ آپ یہ نیت کر کے اندر گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ وہ شخص بھی نہیں، زین بھی ندارت، کچھ نہیں تھا۔ آپ نے سفر کرنا تھا، بازار گئے کہ چلو اب نئی زین خرید لیتا ہوں، دیکھا تو وہی زین دکان پر لٹکی ہوئی تھی۔ کہا یہ زین کتنے میں بیچو گے؟ کہا ابھی ایک شخص 2 درہم میں دے کے گیا ہے، آپ بھی 2 درہم میں لے جائیں۔ 2 درہم میں آپ نے وہاں سے خریدی، اور آپ نے دل ہی دل میں کہا کہ میں نے تو اس کو 2 درہم دینے کا کہا تھا اور اس کے نصیب میں بھی 2 درہم لکھے ہوئے تھے، مگر اس کی نیت اور سوچ بدلی، غلط طریقہ اپنایا تو وہ 2 درہم ملے تو صحیح مگر حرام طریقے سے ملے۔ اگر وہ صحیح طریقے کی نیت رکھتا تو اسے 2 درہم حلال طریقے پر ملتے۔ آج پوزیشن یہی ہو چکی ہے، انسان بہت اتاولا ہے، یہ قرآن مجید میں ہے، تو ہمیں اپنی طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو ان فرامین خدا و رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بندر والا معاملہ ہے تو آج کے بندر اور وہ بندر نہیں، وہ بندر میں نے حالانکہ بتا ہی دیا لیکن اس میں کہ وہ بندر 3 دن کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل میں سے آج کے بندر نہیں۔ یہ بندر مخلوق ہے اللہ کی، یہ الگ ہی مخلوق ہے۔ وہ جو انسان بندر بن گئے تھے عذاب کے بدلے میں، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا تھا۔ 3 دن کے اندر وہ سب کے سب بھوک و پیاس برداشت کرتے ہوئے عذاب کی صورت میں ہلاک ہو گئے۔ آج کے جو بندر ہیں وہ ان کی نسل میں سے نہیں ہیں۔ ٹھیک، صلاۃ والسلام کے مصطفیٰ